السلام علیکم کلاس 6 کلاس میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، 6 کلاس کی دیکھیں گے اردو کلاس اسم غرور کا سر نیچا، یہ ہمارا پروورب ہے اور ڈے ہے یہ ہمارا ہفتہ 25 جولائی 2020 دہرائی۔ اچھا جو ہم پروورب کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے۔ پروورب ہمارا غرور کا سر نیچا، غرور میرا بیٹا جی فخر کے تھوڑے سے قریب ترین ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی چیز پہ اگر ہم فخر کرتے ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا زیادہ اس کو سیریس لے لیں تو وہ غرور بن جاتا ہے، اور کبھی بھی کسی بھی چیز پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہماری دین کے لحاظ سے، ہمارے رسول پاک کے لحاظ سے، ہمارے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بالکل غلط ہے، اور اس کا ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی انسان نے پایا ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ غرور کی وجہ سے ہی انسان کو ہوتا ہے۔ تکبر، غرور خدا تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ہم نے دہرائی کرنی ہے۔ لیسن ہے جو ہمارا موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ انٹرسٹڈ لیسن، انفارمیٹیو لیسن ہے کلاس۔ اتنا اچھا لیسن ہے کہ اس کے بارے میں اگر میں بولنا شروع کروں تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے بھی زیادہ ہوں گے، کم پڑیں گے، کیونکہ مجھے اتنا اس لیسن سے مجھے انٹرسٹ ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس سے ہمیں کتنا کچھ معلوم ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کا خلاصہ ہم دیکھیں گے آج۔ اس کے بعد گھر کا کام نے کرنا، تشریح کرنی ہے۔ نظم خراب ہے کہ شعر نمبر 5 6 7 8، ٹھیک ہے؟ چلیں جب ہم اپنا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں ذرا، اسلامی ممالک کی تنظیم ہے کیا؟ OIC سب سے پہلے تو یہ کہ OIC کیا ہے؟ آرگنائزیشن اسلامک کنٹریز، ٹھیک ہے؟ ایک ایسی تنظیم جو مسلمانوں کی ممالک کی تنظیم ہے۔ اچھا جی، یہاں سے دیکھنا شروع کریں گے۔ مسلمان دنیا کی واحد قوم ہے جو ایک کلمے سے منسلک ہے، ایک خدا اور ایک رسول، ایک کتاب کے ماننے والوں کو ہمیشہ ایک ہی قوم بننے کی تاکید کی گئی ہے۔ اب اسی ایک یہاں تک ہی لائن جو ہے یہی بہت انفارمیٹیو ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ دنیا کی کوئی بھی قوم ایک کلمے سے منسلک ہے۔ دیکھیں، دنیا کی کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے ہندو، انگریز، ان سب کے میں بھی اگر وہ ہندو ہے نا تو ہندو کے بھی مختلف پارٹس ہیں، انگریز ہے تو انگریز کے مختلف پارٹس ہیں، لیکن مسلمان کے کوئی بھی ذات پات یا کوئی بھی طبقہ نہیں ہوتا۔ مسلمان ہے۔ ایجوکیٹڈ ہے تو مسلمان ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے تو مسلمان ہے، غریب ہے تو مسلمان ہے، امیر ہے تو مسلمان ہے، کالا ہے تو مسلمان ہے، گورا ہے تو مسلمان ہے، عربی ہے تو مسلمان ہے، اجمی ہے تو مسلمان ہے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی فرق مسلمان کے لیے نہیں ہے، صرف ایک بات کی وجہ سے، وہ کیا کہ مسلمانوں کا خدا بھی ایک ہے، ان کا رسول بھی ایک ہے، اور وہی ایک کتاب یعنی کہ قرآن پاک جسے ہر مسلمان مانتا ہے، جس پر ایمان لاتا ہے، تو اسی لحاظ سے وہ ایک ہیں۔ اب یہ تو اس لائن کا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، 20ویں صدی کے آغاز اور پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشد ضرورت محسوس کی گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو حالات آج مسلمان ممالک کے ہیں، اس سے بھی زیادہ بدتر حالات تھے اس ٹائم جب اتحاد کی اشد ضرورت محسوس کی گئی، اور اس اتحاد کے مقصد کے حصول کے لیے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ کو پتہ ہے شروع میں مسلم کنٹریز کی ہی حکومت تھی، مسلمان بادشاہوں کی ہی حکومت تھی، لیکن جیسے جیسے انگریزوں نے غیر مسلموں نے، دوسری کنٹریز نے، دوسرے ممالک نے دیکھا کہ ان لوگوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے کرتے 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 آج یہاں نوبت آ گئی کہ اتحاد کے لیے کوششیں کی جانے لگیں، ٹھیک ہے؟ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تنظیم کے قیام کی تجویز سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز نے پیش کی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ کوئی ایسی ایک تنظیم ہونی چاہیے جہاں پر مسلمان بیٹھ کر اکٹھے ہو کر اپنے تمام مسائل کا حل سوچ سکیں۔ اچھا جی، اس کا پہلا اجلاس 1926 میں مکہ مکرمہ میں بلایا گیا، دوسرا اجلاس 1931 میں ہوا اور بیت المقدس کو اسلامی تنظیم کا صدر دفتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بعض وجوہات کی بنا پر یہ تنظیم زیادہ عرصہ تک متحرک نہ رہ سکی۔ یہی وجوہات، یہی جو نان مسلم کنٹریز ہیں، ان کو یہی ڈر لگا رہتا ہے ہر وقت کہ اگر مسلمان اکٹھے ہو گئے تو وہ ایک سپر پاور بن جائیں گے، جو انہیں بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ تاہم 1965 میں حج کے مبارک موقع پر 35 اسلامی ممالک کی 165 مقتدی شخصیات نے اعلیٰ حکمران نے اس تنظیم یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم کو دوبارہ سے قائم کیا، اور یہ طے ہوا کہ اس تنظیم میں اسلامی ممالک کے سربراہوں کو شامل کیا جائے تاکہ عالم اسلام کے باہمی اختلافات کے حل
اور علاقائی تنازعات کا جائزہ لیا جائے۔ اس دور میں مصر، شام، اردن جیسے اسلامی ممالک اسرائیل کے اور پاکستان اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی جارحیت کا شکار بن چکے تھے۔ جارحیت کا ناجائز حملے کا شکار بن چکے تھے۔ ایران عراق کے تنازع کے ساتھ ساتھ قبرص کا مسئلہ درپیش تھا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہونے والا یہ اجلاس پوری مسلم امہ کے لیے نیک فعل ثابت ہوا۔ دنیا کے تمام مسلم ممالک کا ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وہ تھی بھی اور وہ ہے بھی، اور جس دن یہ ضرورت پوری ہو گئی مسلمان تمام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، بائی گاڈ کشمیر کا مسئلہ چٹکی بجاتے ہی منٹوں سیکنڈوں میں حل ہو جائے گا۔ 1969 مراکش کے شہر رباط میں مراکش کے شاہ حسین کی صدارت میں اسلامی ممالک کی تنظیم کا پہلا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں 24 اسلامی ممالک کے سربراہوں نے شرکت کی، اس لیے اس کانفرنس کو پہلے اسلامی سربراہی کانفرنس کہتے ہیں۔ اس تنظیم کا دوسرا اجلاس 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں لاہور میں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے آپ لوگ نیٹ یوز کرتے ہیں بہت سارے کاموں کے لیے، لیکن ایک میرے کہنے پر کبھی نیٹ یوز کر کے دیکھیے گا کہ 1974 کو گوگل پر سرچ کیجیے گا اور لاہور کو دیکھیے گا کہ اس ٹائم پر جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی لاہور کو کیسے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، کتنا اعلیٰ انتظام کیا گیا تھا۔ آج تک پاکستان میں ایسا انتظام دوبارہ نہیں دیکھنے میں آیا جو اس ٹائم ان سربراہان کے لیے اس اجلاس کے لیے سجایا گیا تھا۔ ایسی ڈیکوریشن کی گئی تھی کہ اعلیٰ مثال نہیں ملتی اس کی۔ اس اجلاس میں 40 اسلامی ممالک نے شرکت کی۔ اقوام متحدہ کے بعد اسلامی ممالک کی تنظیم دنیا کی دوسری بڑی تنظیم ہے۔ کاش کہ یہ کام کرتی رہتی، بڑا دل دکھتا ہے یہ بات سن کر نا۔ دنیا کے تمام مسلم ممالک اس کے رکن ہیں۔ برائے نام اسلامی ممالک کی تنظیم کا صدر دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ اس تنظیم کا جھنڈا سبز رنگ کا ہے جس کے وسط میں سفید دائرہ ہے۔ اس سفید دائرے میں سرخ ہلال ہے، اس کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس تنظیم کو جشن برائے نام کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اقوام متحدہ نے ہی اس کو پابند کیا ہے کہ کوئی بھی کام وہ ان کی بغیر مرضی کے اکٹھے ہو کر نہیں کر سکتے، ان کے بغیر نہیں کر سکتے۔ جہاں وہ درمیانے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونے دینے جاتے جس میں مسلمانوں کی بہتری ہو اور ان کو ایک ہونے کا موقع ملے۔ وہ ہمیشہ اپنا ہی مفادات دیکھتے ہیں اور یہ ان کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ کبھی تو مسلمانوں کو سمجھ آئے گی اور وہ بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع کر متحد بن سکیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، اس خلاصے کی ڈیٹس، سربراہان کے نام اور اس کو 1 بائی 1 کہ یہ پہلا اجلاس کب ہوا 1926 میں، دوسرا 1931 میں، پھر 1965 میں، 1969 میں، اس کے بعد پھر 1974 میں کتنے ممالک شامل ہوئے تھے، یہ سب چیزیں یاد کرنے کی اور نہ صرف رٹے لگانے کی، اس کو ذہن نشین کرنے کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، اللہ حافظ۔